اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 103۔ ہم بہت ہی خوبصورت اللہ کی تعریف پڑھ رہے تھے سورہ انعام میں، اور ہم نے پچھلا جو ٹاپک لیا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ کے کانسیپٹ کا بھی درست ہونا اللہ کے یہاں بہت ضروری ہے، نہیں تو اعمال کو غارت کر دیا جائے گا۔ اور کانسیپٹ سب سے فرسٹ آپ کو نظر آئے گا کہ اگر آپ کے کانسیپٹ درست نہیں ہیں تو آپ کے نیک اعمال کی کوئی ویلیو نہیں، وہ اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے کے برابر کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم آتے ہیں تو ایک اور ہمارا کانسیپٹ آ رہا ہے آیت نمبر 103 میں کہ لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس اللہ کو آنکھیں، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، جبکہ وہ اللہ پا لیتا ہے تمہاری نگاہوں تک کو، سوچ تک کو، کیونکہ ابصار میں دیکھنا تو ہوتا ہے، نگاہ ہوتی ہے، یعنی ایک نگاہ ڈالنا، اور آپ کو نظر اور نگاہ کا فرق بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی سوچ تک سے وہ واقف ہے کہ آپ نے، ہم ایک کسی پر نگاہ ڈالتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں تو کہا جاتا ہے نا کہ یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ اس میں ضروری نہیں کہ بس پلکوں کو نیچی رکھو یا آنکھوں کے پپوٹوں کو نیچے رکھو، اپنی سوچ کو بھی بہت ڈیسنٹ رکھو۔ تو ایک تو معنی میں نگاہ اور نظر بھی ہے، لیکن اس سے کنفرم یہ ہوا کہ یہ جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام کی جھوٹی داستانیں سنا کر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اللہ سے ملاقات کی، تو کم از کم آپ اس کی فیور مت کیجئے گا، کیونکہ لا تدرکہ الابصار۔ پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھی بارے میں قرآن میں پڑھا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھ نہ سکے، اور بڑی پیاری اگزامپل بھی دی گئی کہ اگر پہاڑ ٹک سکتا ہے تو پھر تم دیکھ سکو گے، اور پہاڑ ٹک نہیں سکا۔ تو جناب بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و آدم علیہ السلام سے لے کر کسی کے لیے بھی یہ اصول مرتب ہو جائے گا، لیکن میں نے خود سنا ہے کہ باقاعدہ ہمارے فقہا، ہمارے علماء، کئی طرح کے جو لوگ ہیں ہمارے یہاں دین میں، وہ باقاعدہ معراج کے معاملے میں بھی کہتے ہیں اور دوسرے معاملات میں بھی بتاتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لا تدرکہ الابصار، اللہ نے اپنا ایک قانون بتا دیا کہ اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتی ہیں، کسی انسان کی آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی ہیں۔ چلے جھوٹی حدیثیں تو اللہ کے نبی پر ہیں، دوسرے انبیاء کراموں پر بھی ہیں، اس دور میں بھی ہوں گی، لیکن میں نے تو یہ تک پڑھا ہے کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ نے اتنی بار دیدار کیا، تو فلاں نے اتنی بار دیدار کیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں نے خود پڑھا، آپ کو پتہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن کتابوں میں بے انتہا اس طرح سے لکھا ہے کہ فلاں نے اللہ کا دیدار کیا اور فلاں نے اللہ کا دیدار کیا۔ تو کلیئر ہوا یہاں پر ہم اس کانسیپٹ پر کبھی بھی انشاءاللہ اس طرح کی بات نہیں کر سکیں گے کہ فلاں نے اللہ کا دیدار کیا زندگی میں، دنیا میں نہیں پا سکتی ہیں اس کو آنکھیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نگاہوں کو، آنکھوں کو، سوچ کو پا لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف، وہ اللہ تعالیٰ باریک بین باخبر ہیں۔ اور یقیناً تمہارے پاس بصائر من ربکم بھی آ چکی ہے۔ اب آپ نے دیکھا یہ بھی بصرہ سے ہی نکلا، آنکھیں بھی بصرہ، نگاہیں بھی بصرہ، اور اللہ کی کتاب بھی بصائر، نگاہیں۔ تمہارے پاس بصیرت، روشنیاں، یعنی حقیقت کو دیکھنا، حق کو سمجھنا تمہارے پاس آ چکا ہے، من ربکم ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ اور کلیئرٹی ہے کیونکہ آگے کا تھوڑا ٹاپک بھی اس سے جڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفتر نہیں تھے، گھڑنے والے نہیں تھے، انہوں نے جو کچھ اللہ کی بات کہی وحی کے ذریعے سے کہی، انہوں نے کوئی اپنی حدیثیں چھوڑ کر قرآن کے علاوہ، کل والی آیتوں کے علاوہ وہ کچھ اور نہ کتاب بنا کر گئے نہ چھوڑ کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیں گے، ابھی تو ہم نے آیت کمپلیٹ نہیں کی، تو ہمیں دو کانسیپٹ مل گئے کہ نمبر 1 اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور نمبر 2 اللہ نے اللہ کی اپنی کتاب کو بصیرت کہا، سوجھ بوجھ کی باتیں ہیں، وہ تمہیں روشنی دیتا ہے،
اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف یہ کتاب لاتا ہے۔ اور جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں لوگ کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ دیں گے تو دیر نہیں لگے گی، تو اس پر ہم کہتے ہیں قد جاءکم بصائر، آ چکی ہے بھائی، آ چکی ہے، لینا ہے آپ کو۔ اللہ دے گا تو دیر نہیں لگے گی، اللہ دے گا تو دیر نہیں لگے گی، تو کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کون سی بصیرت کا انتظار کر رہے ہو؟ کون سی وحی کا انتظار کر رہے ہو؟ آپ نے پہلے بھی کل پرسوں میں یہ سبق پڑھا تھا کہ وہ بھی ایک نمبر کا جھوٹ آدمی ہے، اللہ اس کو ظالم کہتے ہیں، جو کہتا ہو کہ مجھ پر وحی ہوئی جبکہ اس پر وحی نہیں ہوئی۔ اور ہم سب کا جو ہم نے ایمان بتایا کہ ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، اس کے بعد یہ کہنا اور یہ سب جھوٹ ہے کہ مجھ پر وحی ہوئی۔ تو جب ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں تو اس پر بھی آپ اگر اس آیت کو دیکھیں گے، تمہارے پاس بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہیں، اب اور کن بصیرتوں کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اور من ربکم ہے فمن ابصر فلنفسہ، اب اگر آپ کو برا نہ لگے تو وہی اجماع تواتر کی ادھر کوئی حقیقت اور حیثیت ہے ہی نہیں، کوئی مسلک کی، کوئی جماعتوں کی، کوئی پیر صاحب کی، کوئی جماعت کے بڑے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایون اگر امام کعبہ بھی غلط کہے تو ان کو بھی اللہ نے ماننے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انڈیویجولی فمن ابصرا، جو انڈیویجولی، جو فردن انسان وہ اپنی بینائی سے کام لے گا، اپنی بصارت سے کام لے گا، اپنی نگاہوں کو سمجھے گا، اپنی بصیرت دلیلیں قرآن کو سمجھے گا، فَلِنَفْسِهِ، اس کے نفس ہی کو کام دیں گی۔ یہ کام کرنے کے لیے کہ اللہ نے انڈیویجولی مجھ سے اور آپ سے خطاب کر لیا۔ دیکھ لیجئے، آپ خود پڑھیں، آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے خود کام لے گا، تمہارے پاس بصیرت کی باتیں آ چکی ہیں، تمہارے پاس وحی آ چکی ہے، تو اب اگر تم نے اللہ کے آگے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس اس مولوی کا فتویٰ تھا اور میرے پاس اس امام کا فتویٰ تھا، تو بری طرح سے پھنسو گے۔ اور یہ جو آپ اور میں سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ جس نے فتویٰ دیا ہے اس کو اللہ پکڑیں گے، تو اس کو تو پکڑیں گے، جس نے غلط فتویٰ دیا ہے اس کو تو پکڑیں گے، لیکن تم بھی بچو گے نہیں، اندھا رہنے کی وجہ سے، علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے تم بچو گے نہیں۔ یہ 100% کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فردن آپ سے اور مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ اجماع تواتر اور کوئی فتووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن کے خلاف ہے، اگر کوئی آپ کو نہیں مانتا تو آپ اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے ہو، آپ قرآن کو منوانے آئے ہو، اور وہ بھی کسی کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جسٹ آپ کنوے کر سکتے ہو۔ آپ کو کنونس کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ایسی عقل اور دانشمندی دے کہ ہماری بات کو، حق کو قبول کر لے، ہماری بھی جہاں غلط باتیں ہوں وہاں اللہ ہمیں بھی اس جھوٹ سے بچا لے، اور اللہ دوسروں کو بھی ہمارے ذریعے سے رسوا اور گمراہ ہونے سے بچا لے۔ یہ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ہمارے شر سے بھی لوگوں کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شر کو خیر میں بدل دیجئے، تمام لوگوں کے شر کو خیر میں بدل دیجئے۔ تو تمہارے پاس بصیرت کی کتاب آ چکی ہے، وحی آ چکی ہے، بس جو آنکھیں کھول کر وحی کے مطابق اپنی زندگی جیے گا، فلی نفسی ہی، اس کے اپنی نفس کے لیے ہے، جس کے لیے آپ کے پاس ایجوکیشن کا ہونا، تعلیم کا ہونا، کانفیڈنس ہونا کہ آپ اللہ کی کتاب پڑھ کر کوئی فیصلہ لے رہے ہو، ایمان ہونا، ہمت ہونا، حوصلہ ہونا، بس یہ تھوڑی بہت چیزوں کی ضرورت ہے، تو تمہارے اپنے نفس کو کام آئے گا۔ ومن عمیہ، ومن عمیہ، کوئی امام، کوئی مسلک، کوئی کچھ چیز نہیں ہے۔ جو اندھا بنا رہے گا، کسی کے پیچھے تقلید کرے گا، اندھی تقلید، یا کسی انسان کو سمجھے گا کہ جی عقل کل ہے، کہ جی اس کے پاس تمام عقل ہے، یہ مجھے جو بتاتا ہے وہ 100% کی باتیں ہیں، خود کی آنکھوں کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، خود عربی
نہیں سمجھے گا، خود نہیں غور و فکر کرے گا، تو اس میں بغیر سمجھے قرآن پہ قرآن ختم کرنے کی بھی بات ہم لے جا سکتے ہیں، بغیر سمجھے قرآن خوانی پہ قرآن خوانی کر کر ثواب پہ ثواب کمانا۔ تو خود آپ دیکھ لیجئے کہ جو اندھے کی طرح قرآن کو پڑھے گا، اس وحی کو پڑھے گا اور مدد حاصل نہیں کرے گا، فَعَلَيْهَا، اس پر بھی اس کے اندھے پن کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اس کی کوئی ایکسکیوزز کام نہیں آئیں گی۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگہبان، جبکہ اللہ تو نگہبان ہے۔ تو اب یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں تم پہ نگہبان نہیں ہوں؟ یہ نبی جن پر وحی اتر رہی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ اور ایک وقت تک ان کو بھی کچھ لوگوں کے آگے زندگی ملی، کئی لوگ ان کی زندگی میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے۔ نبی کے دور میں لوگوں نے نبی سے ملاقات نہیں کی ہے، تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ کسی طرح کے بھی نگران نہیں ہیں کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، ان کے پیچھے منافق کون ہے۔ منافق بات کرتے ہوئے ڈرتے نہیں تھے، نبی کو نبی مان کر انہوں نے اسلام لایا تھا، لیکن نبی کی غیبت کرتے ہوئے، بیک بائٹنگ کرتے ہوئے انہیں ڈر نہیں لگتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کو جانتے تھے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ نبی کے پیچھے پلاننگ کرتے تھے، نبی کے دور کے لوگ، اور یہ وہ لوگ تھے جو قرآن بتا رہا ہے کہ تم مان چکے تھے، تم ہدایت پا چکے تھے، اور تم نے پھر پیچھے منہ کیا تھا، تم پیٹھ پھیر لی تھی تم نے حق جاننے کے بعد۔ تب بھی انہیں ڈر نہیں لگتا تھا کہ نبی کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہیں۔ سوچئے، اور آج ہم منافق نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے کانسیپٹ کا ایرر دیکھیے کیا ہے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے، اپنے کانسیپٹ کو درست کرنا ہے، جب تک کہ وہ اوتھینٹک ڈگری آپ کے اعمال نامے میں نہیں ہوگی، آپ کے کسی دوسرے سبجیکٹس میں آپ کے پورے مارکس آنا بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اگر کمپلسری میں آپ فیل ہو گئے، یا میں فیل ہو گئی، یا ہم سب میں سے کوئی پیچھے رہ گیا، تو بہت برا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ خود بھی اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دو کہ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر حفاظت کرنے والا نہیں ہوں۔ وکذالک، اسی طرح، نصرف الآیات، ہم تصریف بالآیات، یعنی پھیر پھیر کر ہم آیتوں سے آیتیں تمہیں سمجھائے جا رہے ہیں۔ نصرف، ہم تصریف بالآیات کر رہے ہیں، یعنی آیت سے آیت کو سمجھانا۔ کیوں؟ وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں کہ درستہ، کہ جی درس لیا ہے تم نے، وہی آئی ہے تم پر۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ وہ بیان کر دیں ہم اس کو، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، علم والے لوگوں کے لیے، کہ ہاں درستہ، یہ درس سن کر آئے ہیں، یہ درس دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا کسی لوگوں نے معنی یہ بھی لیا ہے کہ ہم تمہیں پھیر پھیر کر آئے تھے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جی کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ کسی سے پڑھ کر آئے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ سیٹنگ جم نہیں رہی ہے۔ وَلِيَقُولُوا، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو۔ اس طرح سے نیچے انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، کیونکہ یہ بھی ٹاپک قرآن میں تھا کہ اللہ کے رسول جب وہی بتاتے تھے تو عام پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے، جیسے عام پبلک کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، اس کو صرف اتنا بتا دیا جائے نا کہ فلاں کو مت سننا، اس کی تو آواز میں جادو ہے، فلاں کو مت سننا، وہ تو برین واش کر دیتا ہے، فلاں کو مت سننا، یہ گریجولی تمہیں یہودی بنا دے گا، فلاں کو مت سننا، یہ گریجولی آہستہ بتدریج تمہیں کرسچینٹی کی طرف گھسیٹے گا۔ تو آپ سنے بغیر اس سے ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں نا مائکرو ویو یوز مت کرنا، کینسر ہو جائے گا، جی موبائل کو بدن سے مت لگانا، کینسر ہو جائے گا۔ تو بندہ اب اس کی تہ تک نہیں پہنچتا، فلانی ایئر لائن تو جی کریش ہو جاتی ہے، اس میں بکنگ مت کرانا۔ تو ہم میں کئی لوگ ایسے، عام پبلک ایسی ہوتی ہے
اس کو مت سننا، اس کی تفسیر مت سننا، فلاں تفسیر مت پڑھنا، فلاں کی محفل میں نہیں بیٹھنا، اس کی مسجد میں جمعہ سننے مت جانا۔ تو ایسا بھی اللہ کے رسول پر الزامات تھے کہ وہ گھڑتے ہیں، اور جی ان کو کوئی پیچھے سے بیک کر رہا ہے، کوئی بیکنگ ہو رہی ہے، کوئی ان کو پڑھاتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹاپک قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی پڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جس پر نام لگا رہے ہو کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو وہ تو اجمی ہے اور یہ کلام تو عربی ہے۔ ایسی بھی بات ہوئی تھی قرآن میں کہ کسی ایسے شخص پر الزام لگ رہا تھا جو خود تو اجمی تھا، لیکن لوگ اتنے جاہل تھے کہ ان کے جو گمراہ کن برے علماء تھے اہل کتاب کے، جو وہاں عرب کے برے علماء تھے، انہوں نے لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا تھا، وہ بھی اسپیشلی کم علم والوں کو۔ تو کچھ لوگوں نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کے تو نہیں آئے، ایسے انہوں نے ترجمہ دیا ہے۔ جبکہ اگر آپ اس کو عربک سے اٹھائیں تو بس یوں ترجمہ اٹھتا ہے کہ ہم پھیر پھیر کر تمہیں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ تاکہ وہ بھی خود کہیں، دیکھ کر وہ خود بھی کہیں کہ درستہ، کہ ہاں یہ علماء ہی جان سکتے تھے کہ درستہ، کہ آپ واقعی پڑھ کر آئے ہیں، اور ہم بھی بیان کریں اسے علم والے لوگوں کے لیے کہ اے عالموں تم خود دیکھ لو کہ یہ بغیر وحی کے بات نہیں کر رہا ہے، یہ نبی جو بات کر رہا ہے وہ وحی کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ تو ہم پھیر پھیر کر اس لیے تمہیں آیتیں بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ جو بھی علم والے لوگ سنیں، کیونکہ علم والوں کی بات آ رہی ہے، کہ جو بھی عالم سنے تو اسے یہ یقین ہو جائے کہ درستہ، کہ واقعی آپ کو درس دیا گیا ہے، آپ پر وحی اتری ہے، اور تاکہ ہم بھی بیان کر دیں اس بات کو علم والے لوگوں کے لیے، شاید کوئی ڈر جائے، شاید وہ سدھر جائیں۔ تو اے نبی آپ کیا کریں گے کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ دیکھیں جب اللہ نے ہمیں پچھلی آیت میں انڈیویجولی پکڑا کہ جو آنکھیں کھول کر چلے گا تو اس کی اپنی نفس کو فائدہ دے گا، تو اللہ نے اپنے نبی کو ہی پہلے چلنے کا حکم دے دیا کہ اے نبی، اور میں یہ ایڈیشن ایسی بریکٹ میں میرے ڈالوں گی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اے نبی آپ کو کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس وحی کی اتباع میں کتنے اجماع، کتنے تواتر، کتنے جھوٹی حدیثیں ٹوٹیں، تو اے نبی آپ نے نہیں گھبرانا، آپ نے اتباع کر کے دکھانی ہے، آپ نے امپلیمنٹ کر کے دکھانی ہے، عمل کر کے دکھانا ہے جو وحی ہوئی ہے آپ کی طرف۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو صحاح تھی نہیں، اللہ کے رسول کو پچھلی کوئی صحاح کی تعلیم بھی نہیں دی گئی، علماؤں کے پاس بھی کوئی صحاح تھا نہیں، تو یہ تو ہم پہ تھوپ دیا گیا، اور یہ بتا دیتے نا کہ یہ فرض نہیں ہے، اس کو دین کا حصہ بنا کے بیٹھ گئے ہو، اور جو اس کے بغیر قرآن پڑھاتا ہے تم اس کے قرآن کو ماننے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں، کہ بغیر صحاح کہ یہ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے، تو دیکھ لینا اے لوگوں یہ شرک تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ یہ بہت بڑا شرک ہے جو آپ اور میں اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابوں کو ملاتے ہیں، ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کی باتوں کو زیادہ باتیں بنا دینا یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں اور ذاتیں ملا لینا تو تمہیں شرک نظر آتا ہے، اللہ کی باتوں میں اور باتیں ملا لینا، کلام اللہ کے علاوہ بھی دوسرے کلام کو کلام اللہ والی عزت دینا، اور اس کے بغیر قرآن کو سمجھا نہ جانا، یہ سارے جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔ جس کو سمجھ آ رہا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، جسے نہیں سمجھ آ رہا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت ہمیں کلیئر بتا رہی ہے کہ میرے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی اتباع لازم نہیں تھی، کیونکہ یہی قرآن میں توریت بھی اور انجیل بھی اور پچھلے تمام صحیفے بھی مرج کر دیے گئے تھے۔ تو نہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ نبی کی ذمہ داری تھی، اور نہ میری ذمہ داری ہے۔
اللہ مجھ سے کوئی اور کتاب کے بارے میں سوال نہیں کرنے والے ہیں، کوئی جنرل نالج بھی کوئی دوسری کتاب کی نہیں آ سکتی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی اتھارٹی نہیں سوائے اس اللہ کے۔ اعرض عن المشرکین، اعراض کرو مشرکوں سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے زمانے کے کون کون سے شرک ہیں، 2022 کے کون کون سے شرک ہیں؟ نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی۔ یہ نظر لگ جانا شرک میں سے ایک شرک ہے۔ یہ تعویذات کے ذریعے سے حفاظت پکڑنا، یہ شرک میں سے ایک شرک ہے۔ اور بھی بہت ساری کیٹیگری کے ہیں کہ یہ دیکھ لو تو یوں ہو جائے گا، یہ جیب میں رکھ لو تو یوں ہو جائے گا۔ یہ سب آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کو آپ کے زمانے کے شرک کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اے لوگوں، اعرض عن المشرکین، اگنور کرو مشرکوں سے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ انعام میں اگنورنس کا کس طرح سے ہم اگنور کریں، اعراض کریں، کس طرح سے حکم آیا کہ جب یہ فضول باتیں کر رہے ہوں تو ان کا ساتھ مت دینا، دیٹس اٹ، بس ایسا اگنور کرنا ہے، ان کو چھوڑ نہیں دینا، ان کو چھوڑ نہیں دینا۔ بلکہ اچھا لگتا ہو کہ جب خدا نخواستہ کوئی غلط کر رہا ہو اور آپ کی آنکھیں ان کی آنکھوں سے مل جائیں اور کوئی آپ کو بھی کہے کہ یہ پارا پڑھ لو، یہ دانے پڑھ لو، یہ اس تسبیح پہ تم بھی دم کر دو، تو کہو یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا، یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے۔ حج میں کوئی الٹی سیدھی باتیں کرے، کہا قرآن والی حج تو اتنی ہے، موقع ہمیں چاہیے صرف بات کرنے کا۔ تو ایسے کر کے ہم اعراض کریں گے جاہلوں سے، مشرکوں سے، کہ اپنا تھوڑا سا فلسفہ قرآن کا ضرور سناتے ہوئے جائیں گے۔ اس کے بعد بھی آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ 107 میں بھی یہ آیت آ رہی ہے کہ اے نبی آپ بھی وکیل نہیں ہیں، آپ بھی وکالت نہیں کر سکیں گے اچھے بروں کے لیے، کسی کے لیے بھی اللہ کو وکیل رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ آیت پوری کر لیجیے 107 کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا۔ اب آپ اس آیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، جنہوں نے قرآن کچھ بار پڑھ لیا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی اچھی ہو گئی ہے، تو بار بار جب آتا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو تم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتے تو تم گمراہ نہ ہوتے، اگر اللہ چاہتے تو جو کم علم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی چاہت کی بنا پر ہی شرک ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے جن کے پاس علم نہیں ہوگا تو اگر وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتے تو تم شرک نہ کرتے، تو کہا اچھا اس کا مطلب شرک اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ قرآن میں بھی دیکھیں تو یہ آیت ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے اور ہم ان بتوں کو کچھ درجے نہ دیتے۔ تو یہ کم علم لوگوں کا، جاہلوں کا وتیرہ ہے۔ جو علم والا ہوگا وہ اس آیت کی حقیقت کو انشاءاللہ اور اچھی طرح سے سمجھ سکے گا کہ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں شرک کرنے کی اتھارٹی ہی نہ دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں ول پاور کھلا ہوا کر دیا ہے، آزاد کیا ہے، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تمہیں ڈھیل دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں روبوٹ کر دیتے، تمہیں فرشتے کر دیتے، تم فرشتوں والی صلاحیت رکھتے اور تم اللہ کی نافرمانی کر ہی نہ سکتے۔ تو اس لیے اس آیت کو بار بار سمجھیے کہ میں کہیں پر بھی اپنے اختیارات کا مس یوز نہ کر لوں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں اختیار کا مالک ہی نہ بناتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران نہیں بنایا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، پچھلی آیت کھل گئی آپ پر کہ نگران تو اللہ ہیں۔ تو پھر وہ کون ہے جو پچھلی آیت میں کہا کہ نہیں ہوں میں تم پہ نگران؟ یہ اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا۔ دوبارہ اس کو تصریف بالآیات اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تصریف بالآیات۔ اور یہ ہم پر اللہ کا بہت کرم ہے جو میں بھی آپ کو پڑھانے بیٹھتی ہوں اور آپ بھی ماشاءاللہ سنتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کی دنیا بھی آسان کرے، آخرت بھی آسان کرے، موت کا وقت بھی آسان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی تندرستی دے، نیک کاموں کے لیے ہماری برائیوں کو ہم سے دور کرے۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت اجر دے کہ جو آپ لوگ آتے ہو، مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے جس سے میری اصلاح ہوتی ہے۔ میں اس پر آپ لوگوں کی تھینکفل ہوں۔
میں آپ لوگوں کا جو شکریہ ادا کر رہی ہوں وہ اس لیے کہ آپ پڑھتے ہو تو میرے لیے بھی قرآن ٹائم ٹو ٹائم کھل جاتا ہے، نہیں تو شاید میں کاہلی کرتی۔ تو یہ وقت ہے جو ہمارا اللہ کرے قبول ہو، قیامت میں بھی مقبول ہو، اور اللہ ہمیں بہت سے گناہوں سے معاف کر دے، ہمیں نیک لوگوں میں، ابرار لوگوں میں شامل کر لے، ہماری یہ دوپہر کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے میری اور آپ کی کہ ہم اتنے بزی ٹائم پر، اور اسپیشلی مرد حضرات کے لیے تو بڑی مبارک کا وقت ہے کہ ان کو کمانا ہوتا ہے ضروری، اور اس پر بھی اگر وہ قرآن کھول کر سنتے ہیں تو واقعی اللہ تعالیٰ ان کی دین و دنیا کی آسانیاں فرمائے کہ کتنی بڑی باتیں ہم کو تصریف بالآیات سے، یعنی پھیر پھیر کر جب ہم آیتیں سنتے ہیں تو ہمارا ایٹ لاسٹ ہمارا عقیدہ بالکل سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ چاہتے تو تمہیں اختیارات کا مالک نہ بناتے، اور تم شرک نہیں کر سکتے، اور نہیں بنایا ہے اے نبی آپ کو ان پر نگران کہ آپ ان کو ہدایت بھی دے سکیں، یا آپ ان کے اندر کوئی حق کو ڈال سکیں۔ یہ ہدایت تو وہی پاتا ہے جو خود چاہے گا اور اللہ سے دوستی کرے گا اور تھوڑی دیر بیٹھے گا، کیونکہ اس کے بغیر اللہ نے اس کی حالت نہیں بدلنی ہے۔ یہ اللہ کا قانون تھا کہ نبی اگر جس کو محبوب بھی رکھتے ہوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی انک لا تہدی، اے نبی انک لا تہدی، اے نبی آپ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اگرچہ کہ آپ کسی کو محبوب بھی رکھیں۔ یہ ہدایت کا معاملہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے کہ آپ ٹائم نکالیں گے، آپ کنسنٹریٹ کریں گے تو اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد بھی اللہ نے اور ایکسپینڈ کیا آیت کو، اور کھول کر بیان کیا، وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ ان پر وکالت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی جب آپ میں سے کوئی اور مجھ میں سے کوئی کہے کہ اللہ کے رسول وکیل ہوں گے، شفاعت کریں گے، تو بتاؤ اللہ کو کتنی ناراضگی ہوتی ہوگی۔ صرف آپ سوچو، اس کی انٹینسٹی دیکھو کہ اتنا سمجھانے کے بعد جب آپ شفاعت کا عقیدہ لاتے ہو، اینڈ واٹ از شفاعت؟ شفاعت اینڈ وکالت اس somehow ایک ہی چیز ہے، تقریباً ایک ہی چیز ہے، چاہے آپ شفاعت بولو چاہے آپ وکالت بولو۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہر طرح کے شرک سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔